خالق کائنات نے اپنی صفت رحمت کا ایسا پرتو ماں باپ کے قلوب پر ڈالا ہوتا ہے، انہیں اولاد کے ساتھ فطری محبت و شفقت کا تعلق نصیب ہوتا ہے۔ اس محبت کے مناظر پرندوں میں، چرندوں میں نظر آتے ہیں۔ چڑیا ایک ننھی منی سی جان ہے، مگر اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے گھونسلہ بناتی ہے، دانہ دن کا چن کر لاتی ہے اور اپنی چونچ میں پانی بھر بھر کر لاتی ہے اور بچوں کو پلاتی ہے۔ مرغی کو آپ نے دیکھا ہوگا، کمزور صحیح مگر بچوں کی حفاظت کے لیے بلی سے ٹکر لے لیتی ہے۔ انسان تو اللہ رب العزت کی اشرف المخلوقات ہیں، اس کے سر پر تو اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج رکھا ہے، عقل کے نور سے اللہ نے منور کیا۔ اسے اولاد کے ساتھ محبت کا ہونا اور اس کے ساتھ محبت کا زیادہ ہونا ایک قدرتی اور قابل فہم بات ہے۔ اسی محبت کی بنا پر ماں باپ اپنا سب کچھ اولاد کے لیے قربان کرنے کو تیار ہوتی۔ ذرا غور کرنے سے یہ بات تشت ازبام ہو جاتی ہے کہ جب والدین اپنی اولاد کی پرورش کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتے تو اولاد کو بھی چاہیے کہ ماں باپ کا ادب و احترام کریں، ان کی خدمت و اطاعت میں کوئی کسر نہ چھوڑیں۔ تمام آسمانی کتابوں میں اس حقیقت کو اچھی طرح واضح کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ توریت میں ہے کہ تو اپنے والدین کو عزت دے تاکہ تیری عمر اس زمین پر جو تیرا خداوند تجھے دیتا ہے دراز ہو جائے گی۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ انجیل میں ہے، خدا نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کی عزت کر، جو کوئی ماں باپ پر لعنت کرے وہ جان سے مارا جائے، مگر تم یہ کہتے ہو کہ جو کوئی اپنے ماں باپ سے کہے جو کچھ مجھے تمہیں دینا واجب ہے سو اللہ کی نظر ہو، اگر کوئی اپنے ماں باپ کی عزت نہ کرے تو گویا اس نے حکم الہی کو باطل کر دیا۔ امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، جس نے والدین کی فرمانبرداری کی مگر میری نافرمانی کی، میں پھر بھی اسے نیک لوگوں میں لکھ دیتا ہوں، لیکن جو میرا فرمانبردار ہونے کے باوجود اپنے والدین کا نافرمان ہو میں بھی اسے نافرمانوں میں شمار کر دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام پر نازل ہونے والی اس کتاب میں اللہ رب العزت نے بڑے احکامات دیے اور جہاں پر اپنی عبادت کا ذکر فرمایا اس کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے حکم دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرو۔ اللہ رب العزت نے یہ ہمیں ادب سکھایا ہے۔ ابن کثیر فرماتے ہیں قضاء کے معنی حکم فرمانے کے، تاکیدی حکم الہی ہے جو کبھی ٹلنے والا نہیں ہے، یعنی اللہ کی عبادت کرو اور اپنے والدین کی اطاعت کرو۔ اور اس آیت میں والدین کے 5 آداب کے بارے میں علماء تفسیر نے لکھا ہے۔ پہلا ادب فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے اف بھی نہ کرو۔ بیان القرآن میں حضرت تھانوی نے اف کا مطلب ہوں کیا ہے، یعنی بعض مفسرین کے نزدیک اف سے مراد ایسا کلمہ کہنا ہے جس سے والدین کو ناگواری ہو، یہاں تک کہ والدین کی بات سن کر اس طرح لمبا سانس لینا جس سے ناگواری ظاہر ہو وہ بھی کلمہ اف میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام فرمایا، اظہار ثانی میں اگر اف سے بھی کوئی کم درجہ ہوتا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا بھی ذکر کیا جاتا۔ تفسیر میں حضرت مجاہد کی تفسیر میں لکھا ہے کہ والدین بوڑھے ہو جائیں، تمہیں ان کا پیشاب پخانہ دھونا پڑ جائے تو بھی اف نہ کرو۔ خود ہی سوچو کہ وہ بچپن میں تمہارا پیشاب پخانہ دھوتے تھے تو انہوں نے اف بھی نہیں کی ہے، اس لیے یہ اف کا معنی ہے کہ ہوں بھی نہ کرو، یہ پہلا ادب ہے۔ دوسرا ہے ولا تنہرہما، ان دونوں کو انکار نہ کرو۔ اگر والدین کسی ایسی بات کا تقاضا کریں شرعی حدود قیود کے مطابق ہو اور اولاد تھوڑی بہت پریشانی اٹھا کر وہ تقاضا پورا کر سکتی ہو تو بھی ماں باپ کو انکار نہ کرے۔ اولاد کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ والدین کوئی بھی جائز کام کہیں تو اس کے جواب میں ہمیشہ منہ سے ہاں ہی نکلے، جی بالکل ہویا، گویا اپنی بساط کے مطابق نہ کا یہ لفظ اس پر لکیر پھیر دینی چاہیے کہ یہ ہماری زبان سے ادا نہ ہو۔ آگے تیسرا ادب یہ بیان فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَرِيمًا، اور ان سے ادب سے بات کرو۔ اکابرین امت سے قول کریم کی درج ذیل تفصیلات منقول ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ قول کریم کیا مطلب ہے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا ان کا اماں ابا کہہ کر خطاب کرے، نام نہ لے۔ حضرت زبیر بن محمد فرماتے ہیں قول تفسیر میں لکھا ہے اذا دعاکا فقل لبیکما وسعدیکما، جب ماں باپ تجھے بلائیں تو کہو میں حاضر ہوں اور تعمیل کے لیے موجود ہوں۔ در منصور نے اس کو نقل فرمایا۔
حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں اپنا ہاتھ ان کی طرف بے ادبی سے نہ بڑھانا بلکہ عزت احترام کے ساتھ ان سے بات چیت کرنا، نرمی تہذیب سے گفتگو کرنا، ان کی رضامندی کے کام کرنا، دکھ نہ دینا، یہ سب اس میں شامل ہو گیا ہے۔ سعید بن مسیب بڑے تابعی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ قرآن مجید میں حسن سلوک کا حکم تو کئی جگہ پر ہے اور میں اسے سمجھ گیا، لیکن قولاً کریما ایک کا مطلب نہیں سمجھا۔ آپ نے فرمایا اگر آقا بہت جابر اور سخت مزاج ہو تو جس طرح اس کا زر خرید اور خطا کار غلام نرمی اور لجاجت سے بات چیت کرتا ہے، اسی طرح ماں باپ سے بات چیت کرو۔ حضرت قتادہ کا قول نقل کیا، قولا لیلا سہلا، نرم لب و لہجے میں سہل طریقے سے بات کرنا قولا کریمہ ہے۔ تو ہمیں یہ ادب سکھایا، یعنی کسی طرح کی الجھن محسوس نہ کی جائے، مطلب یہ ہوتا ہے۔ اور ادب کا چوتھا ادب یہ ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے شفقت اور انکساری سے جھکے رہنا۔ اکابرین امت فرماتے ہیں، تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ والدین کے سامنے تواضع، عاجزی، فروتنی اور خاکساری سے رہنا، بات چیت کرتے وقت نیچے اور اوپر ہاتھ نہ اٹھانا، جیسے ہم عموماً لوگوں میں لوگ ایک دوسرے کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، تو اس طرح کے آداب خلاف ہیں۔ در منصور میں حضرت زبیر بن محمد فرماتے تھے کہ والدین اگر تجھے گالی دینا تو برا بلا کہیں تو جواب میں یوں کہو اللہ آپ پر رحم کرے، اور ان کے لیے ہدایت کی دعا کرو کہ اللہ آپ کو ہدایت دے۔ پوچھا کہ حضرت عروہ سے کہ قرآن مجید میں والدین کے سامنے جھکنے کا حکم دیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا اگر وہ کوئی بات ایسی کہیں جس پر تمہیں ناگواری ہو، ترچھی نگاہ سے بھی ان کو مت دیکھو۔ ہاں، اس لیے کہ آدمی کی اول ناگواری اس کی آنکھ ہی سے پہچانی جاتی ہے، نگاہ بھر کر دیکھنا تو بالکل ظاہر باہر کی گستاخی ہے، ترچھی نگاہ سے ان کی طرف دیکھا جاتا ہے۔ تو جب اپنی نفرت کو چھپانا مقصود ہوتا ہے تو فرمایا ترچھی نگاہ بھی گستاخی ہے، اسے معمولی نہ سمجھو۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ ادب نمبر 5 یہ ہے کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ایک ہو کہ اے پروردگار، اے رب تعالیٰ ان دونوں پر رحمت فرما کیونکہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوب آداب سکھائے گئے۔ پہلے اور دوسرے ادب میں اوف نہ کہنے اور جھڑکنے کی مذمت، میں والدین سے منفی انداز اختیار نہ کرنے کا حکم دیا۔ اب تیسرے نمبر پر اور چوتھے پہ ادب قولاً کریم اور عاجزی سے مثبت انداز اختیار کرنے کا حکم دیا، اور پانچویں اور آخری حکم میں دعائیہ کلمات کہنے کا حکم دیا۔ گویا جب انسان وہ سب کچھ کر لے جو اس کے بس میں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا مانگے، اور یوں سمجھے کہ اتنا کچھ کر کے بھی والدین کی خدمت کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، ایک شخص اپنی والدہ کو کمر پر اٹھائے طواف کروا رہا تھا۔ اس نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کیا میں نے اس طرح خدمت کر کے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں کیا ہے۔ وہ اس ایک رات کا بھی بعض روایات میں ہے کہ حق ادا نہیں کیا، جس رات میں اس نے آپ کو رات کی سردیوں میں اٹھا کر گیلی جگہ پر خود سو کے تمہیں سوکھی جگہ پر سلایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آداب ہمیں سکھائے ہیں، اور یہ بھی ارشاد فرمایا انشکر لی ولوالدیک، تم میرا شکر ادا کرو، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ والدین کا جس طرح اللہ تعالیٰ کا شکر صرف زبان سے چند کلمات شکر کہنے سے ادا نہیں ہوتا، بلکہ پوری زندگی میں ظاہر باطن سے احکام کی تعمیل کا نام شکر ہے۔ اسی طرح ماں باپ کی شکر گزاری فقط اچھے بول دینے سے نہیں ہوتا، ان کی تعریف کر دینے سے، ان کی تکالیف کا اقرار کرنے سے نہیں ہوتا، بلکہ ماں باپ کی فرما برداری، جان مال سے ان کی خدمت گزاری، ان کی نافرمانی سے بچنا ہی ان کی شکر گزاری ہے۔ یہ آداب اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں کہ ان آداب کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ جب انتقال ہو جاتا ہے تو یہی گھر قبرستان بن جاتا ہے، اور 10 کروڑ کا محل ہو یہ محل قبرستان بن جاتا ہے، اور یہ محل ویران ہو جاتا ہے۔ اس گھر کی خوبصورتی والدین کی وجہ سے ہے، اس گھر کی خوبصورتی ماں باپ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر گھر جو ہے گھر سے ان کو یہ روٹ جائیں یا یہ گھر خالی ہو ان سے تو یہ مکان آسیب زدہ بن جائے گا، خوبصورتی وحشت میں بدل جائے گی، رونق ویرانی میں بدل جائے گی، سایہ عطفت سے محروم ہو جاؤ گے، بے لوث دعاؤں کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ کیونکہ اس لیے فرمایا کہ تم جب بھی اپنے لیے دعا کرو، اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرو، نام الگ الگ لے کر یہ والدین دعائیں کرتے ہیں۔ والد کی شفقت یہ ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، وہ بڑے اصرار حکمت کے ساتھ آپ سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ وہ یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر زیادہ محبت کا اظہار کروں ایسا نہ ہو میرا بیٹا خراب ہو جائے۔ وہ اس محبت کو لیول دے کر، حد دے کر اپنے محبت کا اظہار کر کے سنبھال رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح والدہ بے چین ہو کر اپنی محبت کا کھل کے اظہار کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو
تربیت کا ایک ذریعہ بڑا بنایا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان کی زندگی کے اندر ان کی قدر کرنی چاہیے۔ فری میں ملے ہیں نا، اسی لیے ہم قدر نہیں کرتے ہیں۔ عید میں ان کے گلے لگو، ان باہر سے آ کر مسافرت سے ان کے گلے لگو، یقین مانیے ساری کائنات سمٹ کر خوشیاں بھر کر بادل آپ کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ جب کوئی والدین کے ساتھ گلے لگتا ہے اسے تسکین مل جاتی ہے۔ ان کو اپنی ضرورت ہے ان کی، مگر وہ ہماری خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی ضرورت کو پس پش ڈال دیتے ہیں، خود نہ کھا کر ہمیں کھلاتے ہیں۔ چیز مل گئی انہیں تو وہ یہ کہہ کر اپنے پاس رکھتے ہیں میں اپنے بیٹے کو دوں گا وہ خوش ہو جائے گا، اپنی ضرورت کو بھی پیچھے رکھ دیتے ہیں۔ ماں تو آسرا دعا ہے، وہ جب باپ بھی اللہ تعالیٰ کا آسرا دعا ہے۔ ان کی دعائیں اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بتایا ان کی رضا اللہ کی رضا ہے، ان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی آدمی محبت کی نظر سے اپنی ماں باپ کو دیکھتا ہے تو اس کے ہر نظر کے عوض میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے مقبول حج کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ حضرین مجلس میں سے کسی نے پوچھا اگر روزانہ 100 مرتبہ نظر کرے تب بھی یہی بات ہوگی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اللہ بہت بڑا ہے، جس کو جو چاہے دے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور وہ بہت زیادہ پاک ہے، اس کی طرف نقصان اور کمی کی نسبت نہیں کی جا سکتی، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس کو حج مبرور کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ مشکات شریف میں یہ حدیث نقل ہے۔ اولاد کا والدین سے محبت کرنا ایک فطری جذبہ ہے، کسی کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن رحمت الہی کا اندازہ لگائیے کہ اس فطری محبت، باہمی محبت کے اظہار پر بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا اجر اور انعام ہمارے کھاتے میں لکھا ہے۔ اس کا مقام جانیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کتاب لکھا ہے، جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ اب تمہارے ارد گرد سے حصار دعا ہٹا دیا گیا ہے، اب سنبھل کر کام کرنا ہے۔ اسی طرح ویس کرنی جیسا آدمی اتنا مقام اعلیٰ پر فائز ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جبال مرتبہ آدمی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا عظیم مرتبہ دیا تھا جس کو بیان کرنا مشکل ہے، ان کو بھی کہا گیا ان سے دعا کرواؤ، اور انہوں نے ایسے آدمی سے جو ماں کی خدمت کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا، ان سے دعا کرا کر اپنے لیے اعزاز بخشا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے یہ اعزاز ہمارے والدین کو بخشا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی قدر ان کی زندگی میں کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا مرتبہ مقبول ہو جائے۔